أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کی اس آیت سے پہلے کوئی 20 آیتوں کا ترجمہ، سرسری مطلب، معنی، مفہوم کا تذکرہ، جس کے اندر پورے قرآن میں جس کی تفصیل آنے والی ہے اس کا اختصار کے ساتھ بیان ہوا تھا۔ وہ ہے کہ انسان جو انتہائی نیک، صالح، مطیع، فرمانبردار، اپنے رب کا اعتراف کرنے والا، یقین رکھنے والا اور اس کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچنے والا اور اس کے وعدوں پر پورا اعتقاد، یقین رکھ کر عمل کرتے چلنا، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے عبادات ہو کہ غیر عبادات ہو، یعنی عقیدے وغیرہ سے متعلق ان چیزوں کا ایک تذکرہ ہوا تھا۔ دوسرے، اس عقیدے کے خلاف چلنے والے، انکار کرنے والے، جیسے کافر، مشرک وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا فریق جو کچھ نیکی کا اظہار کرتا ہے، پھر نیکی پر اس کو اطمینان ہوتا نہیں ہے، دل میں جو عقیدہ یقین رکھتا ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے، ظاہر میں لوگوں کے سامنے نیک، صالح، شریف ہونے کا اظہار برتاؤ کرتے چلتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بڑی طویل تفصیل کے ساتھ کوئی 13 آیتوں میں تذکرہ آیا تھا، اس لیے کہ ان کے لیے ہدایت، وضاحت، تفصیل کے پیش کرنے پر سدھرنے کا امکان ہے۔ جب یہ غور سے سننا چاہیں گے، حق کی طرف پلٹنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ پلٹا دیتے ہیں۔ بندے کا ارادہ پہلے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا عمل انسانی مخلوق کے ساتھ۔ انسان کو اختیار دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ، دے کر فرمایا کہ یہ اچھے راستے کو اختیار کرو، اچھے پہلو کو اختیار کرو، اچھے فکر پر رکھو۔ اب وہ راستہ بتانے والے ہم ہیں۔ جب ارادہ پختہ کر لو گے تو تمہارا رب مدد کرتا چلے گا، آگے بڑھاتا چلے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھا ہوتا ہے، ہو رہا ہے، بھلا ہوگا، بھلا ہوتا ہے تمہارے لیے، پہلے اس عمل کے بعد، پکے ارادے کے بعد، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ارادہ آپ کی طرف سے، ارادہ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہارے اعتقاد میں خرابی، کھوٹ، یقین کے اندر کمی، اظہار یقین کا، عمل، سارے معاملات اس کے خلاف میں ہیں، تو پھر تمہارے ساتھ دنیا میں برا ہوگا۔ وہ بھی ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تاکہ تم سدھر سکو۔ اگر نہ سدھرو تو پھر ان کے لیے دائمی عذاب ہوں گا اللہ تعالیٰ کا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دے گا، اس کے اسباب پیدا کر دے گا۔ الغرض، اب یہاں سے تفصیل ہے پورے قرآن میں، یہی 3 فریق کی وضاحت کئی پہلوؤں سے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 21 میں جو ابھی تلاوت ہوئی، جس کے اندر سارے انسانوں سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں، نیک بھی آ گیا، برا بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا۔ یعنی میں مسلمان ہوں یہ کافی نہیں ہے، اسلامی رنگ روپ، اسلامی عقیدہ، اسلام کے بتائے ہوئے طور طریقے کے اوپر آخر سانس تک چلتے رہنا ہے۔
دوسرے، انسان کے اندر نسیان زیادہ ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے، نظر انداز کرتا ہے، ماحول کا فرق پڑتا ہے، احوال کا فرق پڑتا ہے، صحت کے دنوں کا فرق پڑتا ہے، بیماری اور تکلیف کے دنوں کا فرق پڑتا ہے، لیکن انسان غفلت والا پہلو اختیار کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے سارے کے سارے انسانوں، جو کافر ہیں کفر کو چھوڑو، ہر چیز میں انکار کو ختم کرو، یہ عارضی زندگی ہے، دنیا میں جس کو بھی وجود بخشا گیا ہے انہیں پہلے بھی تھا، جب اعتراف کیا تھا عالم ارواح میں، پھر وہ عدم سے وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کر وہ اعتراف کے مطابق سارے ارواح کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا۔ وہاں صرف ایک جملے میں ذکر کر دیا گیا، اللہ نے فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بتایا تھا، سمجھایا تھا، سمجھے تھے، سنے تھے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے تھے، الستو بربکم، اے سارے کے سارے انسانوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوا کہ نہیں؟ تو پھر رب کا مفہوم بتایا تھا نا۔ یہاں بھی قرآن کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور رب العالمین کیسا ہے بتاتے چلتے۔ یہ احسان عظیم ہے انسان کے اوپر، جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان کو فضیلت دیا ہے، اگر اس فضیلت والے سبق کو سمجھے اور باقی رہے۔ اے انسانوں، تم اپنے رب کو ایک جانو، اپنے رب کی پرستش کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، عبادت کرو۔ اردو کے اندر عبادت کا مفہوم بہت مختصر کر لیا انسانوں نے، نماز پڑھا تو عبادت، قرآن پڑھا تو عبادت، روزہ رکھا تو عبادت۔ عبادت کا تعلق پانی پیا تو عبادت، کھانا کھایا تو عبادت، کمایا تو عبادت، ازدواجی زندگی سے جڑا تو عبادت، بیوی بچوں والا گھر بسایا تو عبادت، لیکن طریقے سے، ڈھنگ سے، سلیقے سے۔ اس کی ساری تفصیل اس سورہ بقرہ میں آتے چلے گی۔ لہذا عربی کے اندر تو اسی طرح تفسیر ہوتی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے یا ایھا الناس وحدوا ربکم۔ توحید باری تعالیٰ، اللہ کے وحدہ لا شریک کا صرف زبان سے کہا تھا، دل سے، دماغ سے، ساری چیزوں کو جان کر، ہر چیز کا پیدا اسی نے کیا، باقی اسی نے رکھا، جتنے گزرے ان کو باقی اسی نے رکھا تھا، پیدا اسی نے کیا تھا۔ اس دنیا کے اندر 20 نعمتوں سے نوازا تھا، دنیا کے ظاہری چیز کو ظاہری سمجھ کر، ظاہر کے پیچھے حقیقت کیا ہے، جس میں اچھا نتیجہ نکلنا ہے، نکلتا ہے، وہ سمجھنے کی طاقت پوری ہونا ہے۔ تو لہذا اے سارے کے سارے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ ہی کو ایک جانو۔ آپ ایک جانتے ہیں، مانتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں، پر اس کا نتیجہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، بندے کو اپنے رب کے لیے کرنا ہے، پھر اللہ نے حکم دیا بندے کو بندوں کے ساتھ، دنیا کی زندگی کے ساتھ جڑنا ہے، اس طریقے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے، جڑنے کا طریقہ، ڈھنگ، سلیقہ بتائے رکھا ہے۔ پہلی آیت رب العالمین تھی، سارے جہانوں کا رکھ والا، دیکھ بھال کرنے والا، پیدا کرنے والا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا، بیماری سے صحت عطا کرنے والا، روٹی روزگار کے اسباب مہیا فراہم کرنے والا،
پھر آپ کے وجود کو ختم کر کر آپ کے روح کو باقی رکھنے والا. اب وہ روح اس کی تربیت کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں. مزید وہ رب العالمین کی وضاحت ہوتی ہے اب یہاں سے، اجی تمہارا کیوں کرنا ہے، ہر چیز میں اسی کے حکم کو کیوں ماننا ہے، اس کے بتائے طور طریقے ڈھنگ کے پر کیسے چلنا ہے، چلا کے بتایا. سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کو انہوں نے تربیت کروا کے بتلا دی. ایسے انسانوں میں جو کئی پیڑھیوں سے رگ رگ میں ہر خون کے ایک کا حصہ بھی شرک، بت پرستی، نافرمانی، خط و غارت گیری، جھوٹ، غیبت، کسی سے محبت تو کسی سے نفرت، دنیا کے لیے، اپنے غرض کے لیے، دوسروں کے حقوق تلفی، ہر قسم کی برائیاں عام ہو گئی تھیں. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کروا کر لوگوں کے سامنے پیش ہونے کو کہا، مصائب برداشت کرنا پڑے گا، یہ عبادت ہے، دین کے لیے کرتے چلو، لوگوں کی نفرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کرتے چلو. یہ بھی بتایا لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، جو آج بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے کہ آپ اذان دیتے ہیں، اذان سے چڑھے، اس لیے کہ آپ مساجد کو آباد کرتے ہیں، اس لیے ان کو چڑھے. تو اللہ نے فرمایا تم سے دشمنی نہیں ہے انسانوں کو، تم میرے بتائے ہوئے طور طریقے کو اپناتے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارا نام لینے کی وجہ سے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی وجہ سے، ہمارے بتائے طریقے پر مخالفین کے سامنے ڈٹ جانے کی وجہ سے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں. تم صرف ذریعہ بن رہے ہو، لیکن تم یہ مخالفت والے پہلو میں اپنے ایمان والے ایک پہلو سے بھی ہٹنا نہیں. وہ رب العالمین کی وضاحت میں چلتی ہے، لہٰذا عبادت کے حق رکھنے والا وہی ہے. انسانوں میں بہت بڑے بڑے انسان ہیں، روحانی اعتبار سے بھی، دنیا کے کارناموں کے اعتبار سے بھی، جو عام انسانوں میں نہیں ہے. اس کی بڑائی کو مانو، اس کی تعظیم کرو، اس کو عزت دو، حتیٰ کہ رسول کو رسول مانو، رب مت کہو. ولی کو ولی مانو، ولی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے کو بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیا گیا ہے اس کے اوپر ہر غیب کی چیز پر یقین کامل رکھ کر پوری زندگی میں جد و جہد کرتے رہنا. تو الفاظ دیگر ہر ولی کا، بزرگ کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے اللہ تعالیٰ خداوندی جو اس نے بتایا ہے، کیوں اس کو ماننا ہے، کیوں اس کی اطاعت کرنا ہے اپنے رب کی. اس لیے کہ تمہارا ایسا وہ رب ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا ذکر بھی نہیں تھا. یعنی انفرادی طور پر غور کرنا ہے. آپ سننے والے یا جو پڑھنے والا ہے، پڑھنے والا یا کہنے والا، آپ کا ذکر دنیا میں کب آیا؟ جس سال میں جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، انسان کی اولاد پیدا ہوئی، چاہے لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو. یہ کس نے کیا؟ تم کو پیدا کیا، اسی نے پیدا کیا، پیدا کر کر چھوڑنے دیا، اپنے رب ہونے کا اظہار کیا.
پورے اعمال کرتے رہا، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ پیدا کر کے تمہاری ربوبیت، دیکھ بھال، تربیت، سارے اسباب نہ صرف تم کو اے موجودہ انسانوں، بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے آبا، اب ان کی جمع آبا، اردو میں اب ان کو باپ بول رہے ہیں، اب ان کی جمع بنا تو باپوں، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، سلسلہ پہنچے گا حضرت نوح علیہ السلام تک، پھر آگے بڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام پر ختم ہوگا، جو سب سے پہلے اس شکل میں انسان کا وجود بخشا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح اوپر تک جو سلسلہ ہے تمہاری نسل کا سلسلہ، وہ سب کے سب کو جو پہلے گزر چکے وہ تھے تو آپ ہیں، گزرے ہوئے انسانوں سے، باپ سے، باپ کے باپ، باپ کے باپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہہ سکتے آپ، ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ لہذا تم سے پہلے بھی جتنے قومیں آئی تھیں انسان، چاہے کسی بھی رنگ میں ہو، روپ میں ہو، چاہے کسی بھی زبان کہنے والے، بولنے والے ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والوں ہو، چاہے شہر میں رہنے والوں، پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، چاہے صحرا میں رہنے والوں، سارے کے سارے ان تمام کا رب وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر سانس چلانے والا سسٹم اللہ تعالیٰ جو، ان تمام کا مطلب کیا ہے؟ غرض ایک ہی ہے، لعلکم تتقون، تم متقی بننا ہے۔ قرآن کی ابتدا تھی ھدی للمتقین سے، تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ انبیاء کرام علیہ السلام امتیوں کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ میں، بچپن والی زندگی میں، بڑھاپے والی زندگی میں، جوانی والی زندگی میں، سوچ کیسی ہونا ہے، کام کیسا ہونا ہے، زندگی کی بھاگ دوڑ کس طریقے سے ہونا ہے، جس میں کمانا دھمانا سب کچھ آ گیا۔ ان تمام طریقوں کے اوپر اسی طریقے جس کو جائز کہتے چلیں گے آپ، ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈھالنا کہ غلطی ہوئی، جس وقت سمجھ میں آیا توبہ کرو، اس کا اعلان ہے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، اور پابندی کے ساتھ قائم رہے تو اللہ نے آگے چل کر پارے 19 میں ذکر آئے گا، آج غفلت میں اب تک جو زندگی گزری تھی، چاہے 20 سال گزرے تھے، 50 سال گزرے تھے، 80 سال گزرے تھے، 80 سال کے بعد بھی آپ اچھے ہیں، اللہ عمر دراز کرے سب کی دے، لیکن باہوش و حواس ہیں، ساری غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، اپنے رب کو مان کر دل کی گہرائی سے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا تعلق جو اللہ نے تمہارے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، یہ اللہ کی جوڑ کی وجہ سے یہ رابطہ ہے، ورنہ ہر انسان الگ ہے، بچے بھی الگ ہیں، جوڑے بھی الگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا قبائل لتعارفوا، خاندانوں میں، قبیلوں میں ہم نے بانٹ دیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ خاندان، مجھے اس خاندان میں کیوں پیدا کیا، اللہ پہ اعتراض، میں ایک وزیر کی اولاد کیوں نہیں ہوا، میں بادشاہ کی اولاد کیوں نہیں ہوا، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پیدا ہوئے تھے تنہا، مریں گے تنہا، یہ پیار و محبت کے لیے
خاندان، دوست، احباب، اقربا پروری، پھر آپس میں زندگی گزارنے کے معاملات میں میل ملاپ، یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ اچھے طریقے کے لیے ہونا، اس لیے عبادت کرو. تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ پھر جن چیزوں سے غلط طریقے سے منع فرمایا ہے اس کا حکم ہے. حکم کا خلاف نہیں کر سکتے، حکم کی مخالفت نہیں کرنے پر سزا ہوگی. دنیا کو حکومتوں میں منقسم کیا، کہہ دو میں حکومت کو نہیں مانتا، کہہ کے بول دو. حکومت کے افراد سے سامنے ظاہر کر دو، پھر آپ کا کس طریقے سے باجا بچتا دیکھ لو. تو پھر رب کی نافرمانی کرنے پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ملے گی اس دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی، اس کا تصور کر لو. اور آسان ہو گیا. جب یہ کیفیتیں ہو کر اللہ کا حکم ہے بول کر چل رہے ہیں، غلط چیز سے اسلام نے منع کیا، آپ اس کو آسان الفاظ میں بولیے، اسلام کے طریقے نے اس کو منع کیا، ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے اس سے رکنا ہے. کسی کے منانے پر بھی میں نہیں کروں گا، کسی کے دباؤ میں بھی نہیں کروں گا. اس کی اطاعت کے لیے جان جاتی ہے جانے دوں گا، مالی نقصان ہوتا ہے اٹھاؤں گا. لوگ ذری دیر کے لیے اپنے قریب رہنے والے دوری اختیار بھی کرتے ہیں، یہ پسند ہے، لیکن انہیں دور نہیں ہونا، میرا رب دور نہیں ہونا. بس یہ کیفیت کا امتحان لینے کے لیے دنیا پیدا کیا، یہ ساری چیزیں پیدا کرے. فرمایا لعلکم تتقون، شب و روز تمہاری زندگی کے اطراف یہ ساری نعمتیں خداوندی پھیلی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، بس اس کے ہو جاؤ، اس کا خیال کر لو، یقین بنا لو، آپ متقی ہو گئے. اسی کی وضاحت پھر آیت نمبر 22 میں بھی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے خاطر ساری دنیا ساری چیزیں صرف انسانوں کے لیے پیدا کیا. اس لیے سارے جانور آپ کے لیے حلال کر دیے، ان میں سے کھانے کے الگ، شکار کے الگ، شکار والے اس کے مقاصد مطالب الگ، تمہارے فائدے کے لیے. سارے درخت اس نے پیدا کیا، سارے پہاڑ تمہارے لیے پیدا کیا، ساری دریائیں تمہارے لیے، پانی کا برسانا تمہارے لیے، اناج کا اگانا تمہارے لیے، اور اس کی ذمہ داریاں تمہارے درمیان میں تقسیم کر دیا. ایک کو بنایا کسان، محنت جد و جہد کر کر زراعت وغیرہ جو کچھ بھی باغات کی شکل ہو، اناج اگانے کی شکل ہو، یا درختوں کی پرورش کر کر پھل نکالنے کی شکل ہو، اور تمہارے پر ذمہ داری جو آپس میں زندگی کا نظام تقسیم کر کے رکھے ہیں، پیسہ دو لیتے جاؤ. آج تم خریدار ہیں، کل کے دن تم بھی تاجر بن سکتے، بنو. یہ سارا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے بھی کرنا ہے تم کو اپنے رب سے جڑنا ہے اطاعت و فرما برداری میں، کہ اس نے صرف اور صرف تمہارے خاطر، تمہارے لیے سب سے آخر میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. روایت کی وضاحت کے مطابق 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ان تمام انتظامات کے بعد انسان کو پیدا کر کے فرمایا کہ وضاحت اسی رکوع میں اگلی آیتوں میں اور آنے والی ہے. الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کے الفاظ سے آنے والی ہے چند آیتوں میں. صرف تمہارے فائدے کے لیے. جس نے اتنا اہتمام کیا، کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا، اب تمہارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہر چیز میں وہی ہے، میرا رب ہے، شکر ادا لاؤ، شکر بجا لاؤ، اطاعت کرو،
عبادت کے جو طریقے بتائے کرو، کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کھانا لگ گیا فراغت ہوگی الحمدللہ کے اوپر ختم کرو۔ دعائیں ہیں، اب لمبی چوڑی دعا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں عام آدمی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین کہہ دو، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ کہہ دو، صرف زبان سے نہیں، زبان سے تو کہنا چاہیے، دل کے یقین کے ساتھ خیال اپنے رب کی طرح، چاہے دعوت کی شکل میں صحیح آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، سبب بنانے والا اللہ تعالیٰ، اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے، کر حقیقی شکریہ کہ یہ سب انتظام کر آپ کو اس دسترخوان تک پہنچانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی، دوستی کے اعتبار سے صحیح، رشتہ داری کے اعتبار سے صحیح، کسی معاملات کے اندر کاروبار میں شریک ہونے کے اعتبار سے صحیح، یا محلہ ہونے کے اعتبار سے صحیح، یا دوست کے دوست ہونے کے اعتبار سے، یا رشتہ داروں کے دوست ہونے کے اعتبار سے صحیح، یا محنت مزدوری ملازمت میں جو بڑا ہے اس سے تعلق ہونے کے اعتبار سے صحیح، یہ سارے اعتبارات پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، سارے نظام میں آخرکار اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے ہاتھ پہ، تمہارے منہ میں، کپڑے کی شکل میں نعمت، سانس کی شکل میں نعمت، صحت کی شکل میں نعمت، مگر غلط طریقہ مت اختیار کرو، بے احتیاطی ہرگز نہیں کرنا۔ قرآن جگہ جگہ فرماتا ہے وما ظلمناہم، کون کہتا ہے؟ کم و بیش ہر خاندان کے اندر بھی مصائب میں، بیماریوں میں مبتلا ہے انسان، بغیر بیماری کے چل سکتا ہے انسان موت تک بھی، لیکن بیماری میں جو پھنسا، انسان نے اپنے طرز زندگی کے اندر غلط پہلو اختیار کرنے کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دیا، ایک سے زائد مرتبہ بار بیماری ایک دم نہیں آتی، مہینوں سے چلتے رہتی علامتیں، اس کا احساس ہر بیمار کو ہوتا بھی ہے، اور مطلب چلتے رہتا دیکھیں گے، چلتے رہنا دیکھیں گے، ہر قسم کی تکلیف انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مہربانی وارننگ سسٹم ہے، توجہ دے، اس توجہ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فرما دیا گیا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، آپ تمہارے لیے تمہاری صحت کا لحاظ و پاس و لحاظ رکھنا، اس میں توجہ خیال رکھنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اعلان ہے۔ مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد الگ ہے، بہت کم بندے رہتے ہیں، چاہے بائک صحیح، سائیکل موٹر صحیح، سائیکل صحیح، 10 سال 20 سال 15 سال بھی ہوتے ہیں، حالات ایسی رکھتے ہیں، پہلی نظر میں لگیں گا ارے یہ تو کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، ابھی تو نئی جیسی دکھ رہی ہے، کیوں؟ اس کا پاس و لحاظ رکھے، اپنی ضرورت نکال لینا، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا، خرابیاں تو ہوتے چلی گئی، خرابی ہونے کے بعد اب ایک دم سے اصلاح تو ہونا دشوار ہے، انسان کے اندر خرابی ہو گئی، وہ پارٹس کو نکال دے کے دوسرا پارٹس لا کے لگا دیں گے، ہر چیز میں ہوتا نہیں، بعض چیزوں میں ہو رہا لیکن پوری گارنٹی بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں دیکھو سارے کی ساری زمین، ساری دنیا کو پیدا کیا، پیدا کر کے تمہارے لیے فرش کے جیسا بنا دیا، کہاں جاتے جاؤ، کہاں بیٹھتے بیٹھو، کہاں سفر کرتے کرو، وہ زمین کا فرش کا حصہ ہوا کا بھی ہے، پلین سے جاؤ، سمندر کا بھی ہے، جہازوں سے جاؤ، صحرا جنگلوں کا بھی ہے، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، پارے 14 میں بڑی وضاحت ہے۔ اے انسانوں، تم
सामान उठा कर ले जा नहीं सकते अपने घर तक। अब कि 200-400 मीटर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर है, लेकिन तुम इन जानवरों के सहारे से उनके पेटों पर लाद कर ले जाते हो। उसके लिए हमने जानवर भी तुम्हारे ताबे कर दिया। अब उसका मुतबादिल निकाल दिया अल्लाह ताला ने आपको। फनी चीज़ें, साइकिल, मोटर, कार, ट्रक, ट्रालियाँ, जहाज़, पानी के जहाज़, सारी दुनिया का ट्रांसपोर्ट इसी से चलता है। सबसे पहला जहाज़ जो अल्लाह ताला ने बनवाया नूह अलैहिस्सलाम के लिए, फस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, पारे 12 में वज़ाहत आएंगी। अब हम बताते हैं, आप एक बड़ा जहाज़ तैयार करना है आपको। पहले बताए फलां किस्म के लकड़ी होना, वो दरख्त लगा दो। दरख्त लगाए, बड़े होने दिए, मोटे होने लगी, काटो, छीरो, इस तख्ते को ऐसा जोड़ो, इस तख्ते को तख्ते साथ ये जोड़ो, वो जोड़ो। फ़ौरन नहीं हुआ, बड़ा अरसा गुजरा। सारी मखलूक देखकर मजाक उड़ाने लगी, ये क्या कर रहे थे, हम इतने ऊंचे हिस्से में, यहाँ को पानी आता क्या। मजाक उड़ाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, बोल दो आज तो मजाक उड़ा रहे हो, इस मजाक का अंजाम आएगा, हम मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, मगर अल्लाह के हुक्म में करेंगे। सारी ज़मीन को फर्श बना दिया, हर बिछी हुई चीज़ को फर्श, बिछावा रहना ज़रूरी भी नहीं, हमवार ज़मीनें फर्श, पहाड़ पे चढ़ सक रहे हैं हम फर्श, पानी पे किसी चीज़ के वास्ते से चल रहे हैं फर्श, हवा के ऊपर भी चल रहे फर्श, हवाई फर्श वगैरह वगैरह। और आसमान को छत के जैसा बना दिया। सारा रिज़्क़ तुम्हारी हयात को बाकी रखने के लिए वो आसमान को, छत को बना दिया। पानी वहीं से बरसेगा, उसकी तफसील सबसे ज़्यादा आने वाली है। इसलिए वज़ाहत फरमाते हैं, देखो उसी अल्लाह ताला ने आसमानों से पानी को बरसाया, बरसाता है, बरसाया भी था, बरसा रहा है। क्या क्या बरसा के फ़अख़रजा, उसी पानी के ज़रिए से तुम्हारे खाने के, पीने के, ज़रूरियात के, तुम्हारे जानवरों के लिए, तुम्हारी मुर्गियों के लिए, तुम्हारे बकरों के लिए, तुम्हारी मछलियों के लिए। किस शक्ल में होता, सब्जियों की शक्ल में, तरकारियों की शक्ल में, सारी की सारी चीज़ें उसी ने इसी पानी के ज़रिए से पैदा फरमाया। रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे रिज़्क़, तुम्हारी